بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ صبح صبح کیون کو ڈاک کے ذریعے ایک پارسل موصول ہوا۔ کیون نہیں جانتا تھا کہ یہ پارسل کہاں سے آیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر واپسی کا پتہ بھی موجود نہیں تھا۔ پارسل ایک باکس کی شکل میں تھا۔ باکس کھولنے پر اس نے دیکھا باکس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار گڑیا موجود تھی، جس کے لمبے لمبے بہت ہی خوبصورت بھورے بال تھے اور اس کے چہرے کی سبز آنکھیں اصلی ہونے کا گمان دیتی تھیں۔ گڑیا کو اس خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ وہ دیکھنے والے کی پسندیدگی کو حاصل کر سکے۔ کیون کی سمجھ سے بالکل باہر تھا کہ کون بھلا اسے ایسے لڑکیوں والا تحفہ یعنی گڑیا بھیج سکتا ہے۔ کیون نے گڑیا کو باکس سے باہر نکالا، جس کے اوپر درج تھا، تمہارے لیے۔ کیون نے کارڈ کو نکالا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا، اب جب کہ میں تمہیں ڈھونڈ چکی ہوں، اب ہم کبھی جدا نہ ہوں گے۔ کیون کو اپنے اونچے لہجے کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ بلند آواز میں کارڈ پڑھ رہا ہے۔ اس عجیب و غریب تحریر نے کیون کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیون گڑیا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے عجیب سا خوفناک احساس اس کے دماغ میں جڑ پکڑتا گیا کہ کہیں سے دو آنکھیں اسے گھور رہی ہیں۔ بے اختیار کارڈ سے نظریں ہٹا کر گڑیا کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر اسے جھرجھری آ گئی کہ گڑیا ٹھیک اس کی آنکھوں میں ہی جھانک رہی تھی۔ اس بات نے کیون کو خوف زدہ کر دیا، کیونکہ اسے یاد تھا جب اس نے گڑیا کو ڈبے سے نکالا تو اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ گڑیا کو دیکھنے پر کیون کو یوں لگ رہا تھا کہ گڑیا بہت سختی سے اپنی ہنسی کو روک رہی ہے۔ گڑیا کے چہرے کی مخصوص مسکراہٹ سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہو، میرے پاس ایک راز ہے۔ اس احساس کو جھٹکتے ہوئے کیون نے کارڈ کو ٹیبل پر رکھا اور گڑیا کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لے آیا اور گڑیا کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ہی فلیٹ میں ادھر سے ادھر بے مقصد چل رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن پہ چھائے اس عجیب و غریب خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ گڑیا کی وجہ سے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ ایک مرد ہے اور اسے یوں ایک کھلونے گڑیا سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ نے پھر ان سب خیالات کو جھٹک دیا۔ آج پیر کا دن تھا۔ کیون نے آفس سے چھٹی کی تھی کیونکہ آج اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ وہ اپنے گھر بہت بوریت محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد اس نے اپنی بڑی بہن گریس کے گھر جانے کا ارادہ کیا، جو کہ پاس ہی فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس شادی شدہ تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ کیون کا دنیا میں اپنی بہن گریس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اپنے فلیٹ سے باہر آ کر کیون نے ایک ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور اس میں براجمان ہو گیا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد کیون نے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا اور بلڈنگ کی جانب بڑھنے لگا۔ بلڈنگ کی لفٹ پر پہنچتے اس نے 4 فلور کا بٹن پریس کیا۔ کچھ لمحے میں وہ چوتھے فلور پر تھا۔ اس نے دروازے کی بیل بجائی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اپنے بھائی کیون کو سامنے پا کر وہ بے اختیار بھائی کے گلے لگ گئی، کیونکہ کیون اپنی بہن کو اچانک سے خوشی دینا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ گریس کی لو میرج تھی اور کیون کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ گریس نے اپنے خاوند فریڈی کو شادی سے پہلے اپنے بھائی سے ملوایا تھا۔ فریڈی کیون کو بہت پسند آیا تھا۔
اس لیے ان کی محبت بغیر کسی رکاوٹ کے شادی کے خوبصورت انجام پر پہنچی۔ کیون، آج تم نے مجھے اس طرح اچانک آ کر بہت خوشی دی ہے۔ تم 100 سال جیو گے۔ جانتے ہو، میں کچھ دنوں سے تمہیں بہت شدت سے یاد کر رہی تھی۔ کیون نے گھر کا دروازہ بند کیا اور آ کر ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ گریس ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان عورت تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور شادابی بتاتی تھی کہ وہ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ کیون، آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج پیر کا دن ہے اور تم آفس نہیں گئے؟ کیون نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بڑی بہن ہونے کی وجہ سے گریس کو اپنے بھائی کیون کی فکر رہتی تھی۔ ہاں، کل سے کچھ طبیعت ناساز ہے۔ رات کو بخار تھا، میڈیسن لی تھی، صبح اٹھا ہوں تب بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے آج چھٹی کر لی اور سوچا تمہاری طرف چلو۔ کیون، ایک تو تم بھی نا اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے ہو۔ خیر، اچھے وقت پر آئے ہو، ہم مل کر لنچ کریں گے۔ یقیناً تم نے صبح ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، پھر مل کے کھائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے گریس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے گریس نے کیون سے پوچھا، کیسی زندگی چل رہی ہے؟ آج کل کیا روٹین ہے؟ کیا روٹین ہونی ہے، بس ویسے ہی چل رہی ہے۔ گریس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کیون سے کہا، کیون، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تب تم ہوٹلوں کا کھانا کھاتے رہو گے؟ اپنے آپ کو الزام ٹھہرانا چھوڑ دو، نئی زندگی کا آغاز کرو۔ آنے والی تمہارے سب کام کر دیا کرے گی اور تمہیں بھی آرام ملے گا۔ گریس نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ گریس، تم جانتی ہو نا، میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت کو نہیں بھلا سکتا جو مجھ پر بیتا تھا۔ بس بہت ہو گیا کیون، اب تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ تمہیں اپنے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ تمہاری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ مجھے فکر ہوتی ہے تمہاری، بہن ہوں میں تمہاری، بڑی بہن ہوں۔ میں نہیں تمہارے بارے میں سوچوں گی تو اور کون خیال کرے گا؟ کیون نے گریس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ گریس جانتی تھی کہ کیون اس ٹاپک پر اس سے بات نہیں کرے گا۔ گریس نے بھی خاموشی اختیار کرتے ہوئے کھانا ختم کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اگر اس معاملے میں کیون سے اور بات کرے گی تو وہ کھانا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا پیارا بھائی خفا ہو کر چلا جائے، جو خراب طبیعت ہونے کے باوجود بھی اس سے ملنے آیا تھا۔ کیون ایلا کو پسند کرتا تھا۔ دونوں کی شادی بھی محبت کی شادی تھی۔ کیون جہاں کام کرتا تھا، ایلا بھی اسی جگہ نوکری کرتی تھی۔ دونوں میں دوستی ہوئی اور اس کے بعد محبت سے شادی تک پہنچی۔ کیون اپنی زندگی سے بہت خوش تھا۔ ایلا بھی کیون سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایلا نے اپنی جاب چھوڑ کر اپنی شادی شدہ زندگی پر توجہ دینی شروع کی۔ ایلا کا اپنی ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہ تھا۔ گریس اور ایلا میں خوب بنتی تھی۔ دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ایلا نے سارے گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ ایلا اور اس کے ہسبینڈ کے آنے پر بھی بہت خوش ہوتی۔ ہر کوئی اپنی مطمئن زندگی گزار رہا تھا اور زندگی میں بہت خوش بھی تھے۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی ایلا کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایلا اچانک سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی، گھر کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک دیتی اور کبھی گھر کے کسی کونے میں آرام سے چپ چاپ لیٹی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کچھ کھاتی پیتی، حتیٰ کہ اب وہ ہفتوں ہفتوں نہاتی بھی نہ تھی۔ کیون سے ایلا کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ ایلا سے بہت محبت کرتا تھا اور اکثر اب وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں ایلا کی حالت بالکل نہیں آ رہی تھی۔ شادی سے پہلے ایلا کو کبھی ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا
پھر اچانک سے یہ معاملات کیون کو سمجھ نہ آ رہے تھے۔ کیون نے ایلا کے لیے ہر وہ کام کیا جو وہ کر سکتا تھا، ہر ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، لیکن ہر ڈاکٹر کا آگے سے یہی جواب ہوتا کہ ایلا ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹروں کی یہ بات کیون کے لیے موت کے پیغام سے کم نہ تھی، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری، جو کچھ بن پڑتا وہ ایلا کے لیے کرتا رہا۔ فریڈی اور گریس نے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ سب کی سمجھ سے باہر تھا کہ اچھی بھلی لڑکی کو دماغی عارضہ کیسے لاحق ہو گیا، کیسے ٹھیک ٹھاک لڑکی دماغی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ایلا کی ماں کا بھی کہنا تھا کہ اس کی بیٹی مکمل طور پر صحت مند ہے، کبھی سر درد یا پیٹ تک میں درد نہ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اب وہ اس تکلیف میں مبتلا ہو کر پاگل ہو رہی ہے۔ ایلا کی ماں زیادہ دیر تک یہ دکھ برداشت نہ کر سکی اور داغ مفارقت دے گئی۔ کیون نے بھی ایلا کا پاگل پن 4 سال تک برداشت کیا، لیکن اب اس کی ہمت بھی اب جواب دے گئی تھی۔ گریس بھی اب کبھی کبھار کیون سے کہنے لگی تھی، کیون یہ اب کبھی ٹھیک نہ ہو سکے گی، بہتر ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کیون کے لیے یہ خیال ہی روح فرساں تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے کیون نے دل پر پتھر رکھ کر ایلا کو دماغی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ کیون ہفتے میں 1 سے 2 بار ایلا سے ملنے ضرور چاہتا تھا، لیکن اسے بے حد افسوس ہوتا یہ دیکھ کر کہ ایلا بہتری کی بجائے مزید بڑھتی بیماری کی طرف جا رہی ہے، کہ ایک روز کیون کو فون آیا کہ ایلا اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائی گئی ہے۔ فریڈی بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا اور پرسکون لیٹی ایلا کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ گریس اور فریڈی نے اس کو خوب دلاسا دیا، لیکن کہاں، یوں لگتا تھا کہ جیسے کیون کا بھی دم نکل جائے گا اور دونوں اکٹھے ہی قبر میں اتارے جائیں گے۔ اس کا حال دن بدن بدتر ہو رہا تھا۔ ایلا کے ساتھ کیون نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن اس شادی میں صرف 1 سال ہی انہوں نے خوشی سے گزارا۔ ایلا سب کو چھوڑ کر من و مٹی کے نیچے دفن ہو گئی۔ پہلے ایلا پاگل تھی تو کیا ہوا، وہ اس کو دیکھ تو لیتا تھا، یہ سوچ کر کہ اب وہ ایلا کو کبھی دیکھ نہ سکے گا، انتہائی تکلیف میں مبتلا۔ فریڈی اور گریس دونوں کیون کے گھر پر ہی شفٹ ہو گئے۔ فریڈی اور گریس دونوں کیون کا بہت خیال رکھتے۔ گریس کپڑے دیتی پہننے کو تو وہ پہن لیتا، کھانا دیتی تو وہ کھا لیتا، اگر کوئی نہ پوچھے تو وہ خاموش بیٹھا رہتا، نہ کھانے اور نہ لباس بدلنے اور نہ کچھ اور کوئی طلب کرتا۔ غرض کیون زندگی سے بیزار اور لاتعلق ہو چکا تھا۔ کیون کی جاب بھی چھوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتا کہ اگر وہ ایلا کو ہاسپٹل ایڈمٹ نہ کرواتا تو ایلا کبھی بھی اس کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ فریڈی اور گریس کی محنت سے وہ دوبارہ زندگی کی طرف پلٹنے لگا۔ اسے اب ایک اچھی جاب مل گئی تھی۔ بارہا فریڈی اور گریس کے کہنے کے اس نے پھر بھی شادی نہ کی۔ گریس، تمہیں پتہ ہے آج مجھے ایک پارسل موصول ہوا ہے جس میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت گڑیا تھی۔ حیرت کی بات ہے، تمہیں لڑکیوں والا تحفہ، اس پر تو واپسی کا پتہ بھی درج نہیں ہے، کیون نے گریس کو بتایا۔ اچھا، وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ کیون نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ کیسی؟ جیسی گڑیا ہوتی ہے، خوبصورت ہے، ہاں، لیکن قد میں لمبی زیادہ ہے۔ گریس نے سر کو ہلاتے ہوئے اپنے اور کیون کے لیے کافی تیار کی۔ کافی پیتے ہوئے وہ اور باتوں میں مشغول ہو گئی۔ گریس اسے اپنے اور گھر کے متعلق بتا رہی تھی کہ فریڈی اس کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ ذرا باتوں باتوں میں کافی ٹائم گزر گیا۔ فریڈی بھی گھر میں آ چکا تھا۔ کیون کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرانی ہوئی۔ کیون اور گریس کے علاوہ اس کا بھی دنیا میں کوئی نہ تھا۔
گریس نے رات کا کھانا بنایا۔ گریس کھانا بہت اچھا بناتی تھی، جو کھائے بس انگلیاں ہی چاٹتا رہ جائے۔ تینوں نے کھانا ختم کرنے کے بعد خوش گپیوں میں ٹائم گزارا۔ کیون نے پھر جانے کی اجازت مانگی۔ گریس فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیون، تمہاری آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آج رات یہیں گزار لو۔ نہیں گریس، تم دونوں خوش رہو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب مجھے گھر جانا ہے، کل آفس کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیون انہیں خداحافظ کہتا ہوا وہاں سے نکل پڑا۔ کیون نے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے ٹیکسی والے کو اشارہ کیا۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد کیون اپنے اپارٹمنٹ پر موجود تھا۔ فلیٹ پر پہنچتے ہی کیون کو تھکن کا احساس ہوا۔ اسے نیند کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ چلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف آیا۔ اس نے لائٹس آن کی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظر کارنر میں رکھی گڑیا پر پڑی، جو کہ اب جیتی جاگتی 3 فٹ کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کیون کے دماغ کے دریچوں میں ایک چہرہ نمودار ہوا۔ گڑیا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کیون کو کسی کی یاد آ رہی تھی، مگر کس کی؟ وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کے دماغ میں تمام یادیں دھندلا چکی تھیں۔ کیون سر کھجاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی گڑیا کی آنکھیں اس طرف گھومی تھیں۔ کیون سونے سے پہلے فریش ہونا چاہتا تھا، اس لیے وہ واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی کی بچھاڑ جیسے جیسے کیون کے جسم کو دھوتی گئی، اس کے ذہن پر پڑی گرد بھی دھلتی گئی۔ ماضی کی ایک بات یاد آنے لگی۔ اب اسے یقین آتا جا رہا تھا کہ گڑیا کا چہرہ کس سے ملتا ہے۔ کیون پہلے جس آفس میں کام کرتا تھا، وہاں پر سیٹی نام کی ایک لڑکی بھی تھی، جو اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ وہ کم گو لیکن خوش اخلاق تھی۔ اس کی سانولی رنگت پر بھورے بال اور سبز آنکھیں اسے بہت ہی پرکشش بناتی تھیں۔ کسی نے بھی اسے کسی کے ساتھ کھلتے ملتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی فیمیل کولیگز کے ساتھ بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن بہت ہی خوبرو نوجوان اس آفس میں آیا۔ وہ کوئی اور نہیں، کیون ہی تھا۔ کیون کی خوبصورتی نے سیٹی کو بھی دیوانہ کر رکھا تھا۔ سیٹی کو بھی اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کے دوران جب کیون کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی، وہ جلدی سے آگے بڑھ کر کیون کی مدد کرتی، غرض وہ کیون سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتی۔ سیٹی کا یہ نیا روپ آفس میں سب کے لیے حیران کن تھا۔ خود کیون بھی کبھی کبھی عجیب سا ہو جاتا تھا کہ سیٹی اس کے ساتھ ہمیشہ بات کرنے اور ساتھ بیٹھنے کے بہانے کیوں تلاش کرتی ہے۔ وہ عجیب سا ہو جاتا تھا کبھی۔ وہ کبھی سیٹی کے پاس کسی کام سے کھڑا ہوتا تو آفس والوں کی نظریں اشاروں ہی اشاروں میں بہت کچھ کہتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ وہ ان کی باتوں اور اشاروں سے زچ ہو جاتا۔ اب اسے سیٹی سے الجھن ہونے لگی۔ وہ سیٹی کو صرف ایک کولیگ کی حد تک پسند کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی اسکینڈل بنے۔ پسندیدگی کی وجہ بھی یہ تھی کہ نئے ہونے کی وجہ سے کیون کو جب کام میں کوئی مشکل آتی تو سب سے پہلے سیٹی ہی آگے بڑھ کر اس کی مشکل کو آسان کر دیتی تھی۔ آفس کی باقی فیمیل کولیگز بھی کیون میں دلچسپی رکھتی تھیں، لیکن کیون چونکہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا، اس لیے ان کی ہمت نہ پڑتی۔ لیکن سیٹی کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی۔ سیٹی شاید کیون سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن کیون کو اس بات میں بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ آفس کے لڑکوں میں ایک ہیرو تھا کہ جسے سیٹی لفٹ کرواتی تھی اور اس کو پسند کرتی تھی، لیکن کیون کو یہ سب باتیں دن بدن زچ کر رہی تھیں، کیونکہ سیٹی اس کو خود لفٹ کروا رہی تھی۔ وہ آفس سٹاف میں سب سے سینئر، خوبصورت اور دلکش بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکے سب کیون پر ناز کرتے تھے۔
लेकिन केवन को इन बातों से कोई फर्क न पड़ता था, यहाँ तक कि उसने अपना फ़ोन नंबर देने से भी मना कर दिया था। केवन की अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि वो एक आज़ाद माहौल पसंद था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके मुतल्लिक गलत राय कायम करे। सेठी को अपने करीब होता देखकर केवन ने उसको एक दो बार मना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद जब सेठी बाज ना आई तो केवन ने काफ़ी सख्ती से इसके साथ बात की। सेठी को यकीन था कि वो केवन को अपनी मोहब्बत के लिए राम कर ही लेगी, लेकिन जब सेठी किसी तरह से भी अपनी हरकतों से बाज ना आई तो इसने इसे इसके हाल पर ही छोड़ दिया। केवन ने कई बार चाहा कि वो ये जॉब ही छोड़ दे, लेकिन फिर वो इतनी अच्छी जॉब को गंवाना नहीं चाहता था। सेठी हर तरह से उसको अब कायल करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ केवन हर मुमकिन कोशिश में था कि सेठी से जान छूट जाए। इसी दौरान कंपनी वालों ने केवन को अपनी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, जिस पर केवन ने गहरा सुख का सांस लिया, लेकिन ये सुकून भी थोड़े दिन तक ही था। सेठी भी उसी ब्रांच में आन वारिद हुई जहां केवन को ट्रांसफ़र किया गया था। केवन अब सेठी से जान छुड़ाने के लिए संजीदगी से सोचने लगा कि ऑफिस में एक नई कुलीग वारिद हुई। वो एला थी। वो पहली ही नज़र में केवन की आंखों के रास्ते दिल में उतर गई थी। एला चूंकि नई थी, इसलिए हर मुश्किल काम में केवन इसकी मदद करता। दोनों की दोस्ती हो गई, जो बहुत जल्द फिर मोहब्बत में बदल गई थी। सेठी ये सब कुछ चुपचाप देखती रही। फिर एक रात केवन अपने टीवी लाउंज में बैठा था कि उसे अपने फ़ोन पर एक कॉल मौसूल हुई। केवन के मोबाइल पर एक नया नंबर जगमगा रहा था। हेलो करने पर केवन हैरान रह गया। दूसरी जानिब सेठी थी। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? केवन ने काफ़ी सख्ती से बात की। केवन के बेजार लहजे में सख्ती भी थी। ये छोड़ो कि तुम्हारा नंबर मुझे किसने दिया। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। केवन, मैं तुमसे एक आखिरी मर्तबा बात करना चाहती हूँ। तुम मेरी बात सुन लो। तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ केवन। वो इसे तंग ना करने के लिए कह रही थी, जिस पर इसे शदीद हैरत हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो ऐसा करने पर मजबूर हो गई? वो तो उसको तंग करने से कभी भी पीछे ना हटती थी। ठीक है, तुम अभी मेरे फ्लैट पर आ जाओ, मैं अकेला हूँ। केवन की तरफ से हाँ में जवाब मिलते ही सेठी खुशी से उछल पड़ी और फौरन आने के लिए तैयार होने लगी, क्योंकि इसे केवन के आसानी से मान जाने का यकीन नहीं था। इसने शुक्रिया के साथ फ़ोन बंद किया। केविन को यकीन न आ रहा था कि जो लड़की किसी सूरत भी इसका पीछा छोड़ने पर तैयार ना थी, अब वो किस तरह आसानी से मान गई और वो इसके सामने अपनी मोहब्बत का रोना रोएगी और इसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन केविन एला से मोहब्बत करता था। सेठी इसके दिल में कहीं भी फिट नहीं होती थी। अब जो मौका उसके हाथ आया तो वो उससे भरपूर फायदा उठाना चाहता था। से अब जान न छुड़ाई कभी सुकून न पा सकूंगा। केविन ने अपने दिमाग में एक प्लान तरतीब दिया और उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। 25 मिनट के बाद केविन के डोर बेल बजी। केविन ने दरवाज़ा खोला तो सामने सेठी खड़ी थी। सफ़ेद मैक्सी में मलबूस वो बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश लग रही थी। केविन एक तरफ हो गया और सेठी चलते हुए अंदर आ गई। इस वक्त मेरे घर आई हो? घर वालों से क्या कहा है तुमने? सेठी ने पलटकर इसकी जानिब इसकी आंखों में देखते हुए कहा, केविन, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। इसका जवाब सुनकर केविन दिल ही दिल में खुश हुआ कि उसको अपने प्लान तरतीब देने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। अच्छा बताओ क्या लोगी? केविन किचन की तरफ बढ़ते हुए पूछा। चाय, कॉफ़ी या मशरूब? मशरूब ठीक रहेगा।
سیٹی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مشروب کے 2 گلاس بنا کر لے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سیٹی کو مشروب پیش کیا۔ کیون، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے مشروب تو پیو، پھر بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ کیون نے یہ کہتے ہوئے اپنا گلاس اس کے جانب بڑھایا۔ سیٹی نے بھی اپنا گلاس اس کے جام سے ٹکرا دیا اور دونوں مشروب سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس دوران سیٹی اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سیٹی کا اس طرح دیکھنا کیون کو بھی عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مشروب پیتے ہی سیٹی کا سر چکرانے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیون سیٹی کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سیٹی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کیون نے سیٹی کے مشروب میں کوئی نشہ آور چیز ملائی تھی جس نے اپنا کام بہت جلدی کر دکھایا تھا۔ کیون نے جلدی سے اپنا مشروب ختم کیا اور کرسی پر ایک جانب ڈھلکی ہوئی سیٹی کو اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے بیڈ روم تک لے گیا۔ بیڈ روم میں لٹانے کے بعد چند منٹ تک کیون سیٹی کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا جو بے ہوشی کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کیون نے اپنے آفس کے ان دوستوں کو فون کیا جو سیٹی کو پسند کرتے تھے لیکن سیٹی انہیں گھاس تک نہ ڈالتی تھی۔ وہ اکثر کیون سے کہتے تھے کہ تم بہانے سے سیٹی کو کہیں بلاؤ، باقی کام ہم پر چھوڑ دو، ہم اس کا دماغ خوب ٹھکانے لگائیں گے۔ لیکن کیون نے ان کی باتوں پر کبھی دھیان نہ دیا۔ وہ ایک شریف لڑکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی عزت کے ساتھ یوں جارحانہ سلوک کیا جائے، لیکن اب چونکہ کیون ایلا کے ساتھ سنجیدہ تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا تو سیٹی سے جان چھڑوانا بھی ناممکن سا نظر آ رہا تھا، بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ ان کی زندگیوں میں زہر گھول سکتی تھی، کیونکہ اس طرح کا وہ مظاہرہ کئی بار کر چکی تھی۔ طرح وہ اس سے اپنی تمام تکلیفوں کا، پریشانیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ کیون نے ان چاروں لڑکوں کو اپنے گھر پر بلا لیا۔ گھر میں داخل ہو کر جب انہوں نے بیڈ روم میں سیٹی کو لیٹے دیکھا تو ان میں سے ایک لڑکے نے فخریہ کہا، واہ کیون، تم نے ہماری بات آخر مان ہی لی، بہت خوب، تم آرام سے اپنا کام کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوسرے شہر گئی ہوئی ہے۔ واہ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ان میں سے ایک نے بڑی بے شرمی سے کہا۔ پھر چاروں دوست بے ہوش پڑی سیٹی پر ذو معنی فکریں کسنے لگے اور اس پر پل پڑے۔ وہ چاروں سیٹی کو باہوں میں لے کر اس کے جسم کی نشیب و فراز پر بدا فکریں کسنے لگے۔ وہ اس پر یوں چپکے تھے جیسے 4 بلے مل کر ایک چوہیا کو نوچنا چاہتے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیٹی کو آہستہ آہستہ ہوش آ رہی۔ اسے اپنے کانوں میں کچھ آوازیں سنسناتی سنائی دے رہی تھیں۔ سیٹی آہستہ آہستہ اپنے جسم کو جنبش دے سکتی تھی۔ وہ اپنے جسم پر ہوتی ہوئی درندگی کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اپنے اوپر 4 جھکے ہوئے لڑکوں کو دیکھ کر اس کے واپس آئے حواس ایک بار پھر سے منتشر ہونے لگے۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن انہوں نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اسے سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، حتیٰ کہ جسم میں بھی جان نہ تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس بار اس کی کوشش رائیگاں نہیں گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بیٹھنے میں مدد کرنے والے بھی وہ چاروں خونخوار بھیڑیے تھے جو لباس کی طرح اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ اپنی منمانیاں کر رہے تھے۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا اور نشے کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے
वो पूरी तरह होशो हवास में अभी भी ना थी, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा था वो ये सब कुछ समझ रही थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर दाएं बाएं देख रही थी कि इसकी आंखें कमरे में एक तरफ खड़े केविन पर जा रुकी, जो इस दरिंदगी का मुजाहरा अपनी आंखों से बड़े सुकून से देख रहा था। सैटी फटी फटी निगाहों से इसको देख रही थी। आंसुओं की लकीरें इसकी आंखों से घड़ों से निकलकर गर्दन तक जा पहुंची। इसने अपने साथ चिपके हुए लड़कों के चेहरे देखे। नशे में होने के बावजूद वो पहचान गई कि ये सब इसके ऑफिस कोलीग थे। क्या क्या केविन ऐसा भी कर सकता है? अपनी आंखों से देख लेने के बावजूद इसे यकीन नहीं आ रहा था। अब इसे याद आने लगा कि वो केविन के घर इससे ज़रूरी बात करने आई थी। फिर इसे मशरूब पिलाया गया था। इसे सारी बात याद आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद इसे केविन की इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। सब कुछ आंखों से देखने के बावजूद यकीन करना मुश्किल था कि केविन इसके साथ ऐसा कर सकता है, जबकि खुद केविन ने कभी इसका नाजायज फायदा नहीं उठाया था कि वो अपने दोस्तों से ये सब कुछ इसके साथ करवा रहा था। इसकी फटी फटी आंखें केविन की आंखों में बेबस थी। केविन सपाट चेहरे से सब कुछ होता देख रहा था। उसने इन चारों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसका कमजोर एहतजाज बिल्कुल ऐसे ही था जैसे बकरी शेरों के चुंगल से निकलने की कोशिश करे। वो अपनी रंधी हुई आवाज से केविन की तरफ मुतवज्जो हुई। ने केविन को पुकारा, केविन, जैसे वो कहना चाहती हो कि केविन ये भी तुम्हारा ही रूप है। इसने 2-3 बार केविन को पुकारा कि जैसे इल्तिजा कर रही हो, लेकिन केविन पर कोई असर न हुआ। इनकी जगह एक लड़का इंतहाई बेहयाई से बोला, मेरी जान, हम चारों हैं ना, फिर केविन की क्या जरूरत है? बात पर सारे लड़के कहकहा लगाकर उसे देखकर हंसने लगे। केविन उस कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जा बैठा। चारों लड़के सारी रात उसके साथ वहशियाना सलूक करते रहे। वो नाजुक सी लड़की ये सलूक बर्दाश्त ना कर सकी और रात के किसी पहर दम तोड़ गई। सैटी की मौत ने उन्हें सख्त घबराहट और परेशानी में डाल दिया। केविन को तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता था। वो इस मुश्किल से अब जान छुड़ाना चाहते थे। बहुत गौर गौस के बाद ये तय पाया कि सैटी की लाश को रात के अंधेरे में किसी वीराने में फेंक दिया जाए। रात का वक्त था और अपने काम को अमली जामा पहनाने में इन्हें कोई मुश्किल न थी। लिहाजा इन्होंने सैटी की लाश को गाड़ी में डाला और वीराने की तरफ चल पड़े। गाड़ी फराटे भरती हुई जा रही थी। गाड़ी के अंदर और बाहर वहशत भरा सकूत था। वो पांचों खामोश थे। वो शहर से दूर एक तवील सड़क पर जा रहे थे। सड़क के एक जानिब तो कच्चे पक्के खंडरात थे और दूसरी जानिब कूड़े के ढेर पड़े हुए थे और न जाने कहाँ तक फैले हुए थे। इन पांचों ने सैटी की लाश को डिक्की से बाहर निकाला। किसी ने उसका पांव पकड़ा तो किसी ने हाथ। इस तरह उसको उठाए कूड़े के ढेर के करीब आ गए। फिर चारों ने उसके हाथों और बाजुओं से पकड़कर उसे आगे पीछे झलाने के बाद पूरी कुव्वत से उसको कूड़े के ढेर पर उछाल दिया। ऐसा करने के बाद ही आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो भी कूड़े के ढेर से कुछ फासले तक ही पहुंचे थे कि कुत्तों के भंभोड़ने की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगीं। खौफजदा होते हुए गाड़ी में जा बैठे। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि कुत्तों ने उसे चीर फाड़ खाया है, तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी हवा से बातें करती हुई जा रही थी। उन्हें यकीन हो गया था कि कुत्तों ने उसका नामो निशान तक खत्म कर दिया होगा। वो इस बात से पुरसुकून थे कि उनके जुर्म का कोई निशान बाकी नहीं रहा। सैटी का आगे पीछे चूंकि कोई न था, इसलिए उसकी गुमशुदगी पर कोई फिक्रमंद होने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद पुलिस को कचरे के ढेर से
ادھڑی ہوئی لاش ملی جو کہ پہچاننے کے قابل بھی نہ تھی، جس کا والی وارث کوئی نہ تھا۔ کتوں نے اس کا بہت برا حشر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے لاوارث جان کر دفن کر کے دفنا دیا، اس لیے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد کیون نے ایلا سے شادی کر لی اور وہ چاروں دوست بھی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے، اور وہ چاروں ایک دوسرے سے بھی ذکر نہ کرتے تھے، زندگیوں میں مگن اور خوش تھے کہ اچانک کچھ عرصے بعد کیون کو اپنے چاروں دوستوں یکے بعد دیگرے موت کی خبر ملی، جو اس رات گھنونے کام میں ملوث تھے۔ چاروں کی موت چونکہ آگے پیچھے ہی ہوئی تھی، جس نے کیون کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ پریشانی بھی اس کی وقتی تھی۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کیون سب کچھ بھول بھال گیا۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد ہی ایلا کو دورے پڑنے لگے، یہاں تک کہ وہ چیزیں اٹھا پٹک کرتی، گھر میں کیون پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ کیون نے اس کا ہر طرح سے علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہونے کو تھی۔ آخر کو کیون نے اپنی بیوی ایلا کو ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تاکہ وہ بہتر ہو سکے، لیکن بہتری کی بجائے ایلا مزید شدت تکلیف کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک دن وہ بستر پر ہی مردہ حالت میں پائی گئی۔ کیون کی زندگی اجڑ چکی تھی۔ گریس اور فریڈی کی مسلسل محنت اور دلجوئی کے بعد کیون 1 سال کے بعد زندگی طرف لوٹا تھا، اور وہ پرسکون زندگی اب گزار رہا تھا، لیکن شادی وہ اب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایلا سے اب بھی محبت کرتا تھا کہ اچانک ایک صبح اسے پارسل ملا۔ گڑیا کے چہرے پر غور کرتے ہی ماضی کا واقعہ اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں تازہ ہو چکا تھا۔ کیون کو اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ گڑیا ہو نہ ہو سیٹی ہی ہے، جو اس سے انتقام لینے آئی ہے۔ چاروں سے بدلہ لینے کے بعد اب اس کی باری ہے، اب وہ اسے خوفناک موت دے گی۔ یہ بات اسے پریشان کیے دے رہی تھی۔ وہ بدلہ لیے بغیر کبھی نہ اس کی جان چھوڑے گی۔ اب کیون کو سارے معاملات کی سمجھ لگ چکی تھی کہ کیوں صحت مند ایلا کو دورے پڑنے لگے اور وہ ہاسپٹل میں بیڈ پر مردہ حالت میں پائی گئی، اور پھر اس قسطوں کی ایک کے بعد ایک موت ہونا اس کے وہم کے یقین کو تقویت دے رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں کیون کو یہ لگتا تھا کہ اس کے ایک غلط فیصلے نے سیٹی کو بھیانک انجام دیا۔ وہ زندہ رہ کر بھی کیوی کے لیے پریشانی کا باعث تھی، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے خوف کی علامت بن گئی تھی۔ کیون کو سیٹی سے اب مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ نہ پہلے کیون کو چھوڑنے پر آمادہ تھی اور نہ اب۔ غم و غصے سے کیون کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے شاور بند کیا اور تولیے سے اپنے جسم کو خشک کرنے کے بعد اس کو اپنی کمر پر لپیٹا کہ اسے باہر سے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ کیون آہستہ سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف گیا۔ اس کی نگاہیں سیدھا گڑیا کی نظروں سے ٹکرائی تو کیون جھرجھری لے کر رہ گیا۔ گڑیا کے چہرے کے خد و خال پر نظر ڈالتے اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا چہرہ بدل رہا ہو اور انسانی شکل میں ڈھل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بہت ہی سختی کے آثار تھے۔ کیون کو یوں احساس ہونے لگا کہ یہ گڑیا نہیں، جیسے کوئی اور شیطانی چیز ہو۔ کیون نے غصے اور نفرت سے گڑیا کو اٹھاتے ہوئے فالتو سامان کے اندر پھینک دیا۔ تیز تیز چلتا ہوا دروازہ دھڑام سے بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کچھ دیر بعد اپنی حالت بحال ہونے پر خود پر اس کو شرمندگی ہوئی۔ صرف ایک گڑیا سے خوف زدہ ہو گیا۔ گڑیا کا بدلتا چہرہ اس کا دماغی خلل ہے اور وہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کو مرے ہوئے تو ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنے خیالات کو جھنجھلاتے ہوئے خود سے کہا، اگر آرام نہیں کروں گا تو اسی طرح پاگل ہوتا رہوں گا۔
مجھے آرام کرنا چاہیے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس کو پھر سے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اب یہ اس کا خوف تھا یا وہم جو تھکن کے باعث اس پر حاوی تھا۔ کیون نے کمرے کی لائٹ بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب کی ہنسی کی آواز بہت خوف زدہ تھی۔ کیون ایلا سے شادی کے بعد اس قدر خوشی تھا کہ وہ سیٹی اور اس کی موت کو یکسر بھلا بیٹھا تھا۔ ایلا کی وفات کے 1 سال بعد زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ نارمل روٹین چل رہی تھی کہ ایک صبح اچانک گڑیا کا پارسل ملنے کے بعد اس کی زندگی میں پھر سے بھوچال آ گیا تھا۔ وہ جس چہرے کو بھلا بیٹھا تھا، آج وہ چہرہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے سامنے تھا۔ کیون نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ ایک دفعہ پھر اس کا دھیان گڑیا کی طرف ہو گیا۔ ملنا تو محض ایک اتفاق ہے، بھوت پریت یہ کہاں چیزیں ہوتی ہیں اب۔ میں بھی پاگل ہوں جو ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیون سو گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے پر وہ حیران تھا کیونکہ نہ تو اسے کوئی کھٹکا سنائی دیا تھا نہ کوئی ایسا خواب۔ وہ حیران تھا، ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی سماعت سے آواز ٹکرائی۔ کیون اچانک سے اٹھ بیٹھا اور وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے کان آواز کی طرف لگا دیے۔ آواز نیچے ہال سے آ رہی تھی اور کسی دروازے کے چرچرانے کی آواز تھی۔ کیون اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گیا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھ کیوں کھلی ہے۔ اب اس کی سماعت پر ایسی ہی عجیب و غریب آوازیں دستک دینے لگیں۔ کیون نے کمرے سے باہر بوٹوں کی آواز سنی تھی جس نے اس کے سارے جسم پر خوف کا غلبہ طاری کر دیا تھا۔ کیون کے اب کان اس آواز کی طرف متوجہ تھے جو اس کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے باہر سے آ رہی تھی۔ کیون اب بالکل چوکنا ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو بہت ہی مخصوص آوازیں سنائی دے رہی تھی جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر جامد و ساکت بیٹھے باہر دیکھ رہا تھا، لیکن کمرے سے باہر اندھیرے کے سوا اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ ان کے اپنے کمرے کی بھی لائٹ آف تھی۔ وہ اتنی طاقت بھی جمع نہیں کر پا رہا تھا کہ اٹھ کر لائٹ آن کرے اور جا کر دیکھے کہ باہر اس کے گھر میں کون گھس آیا ہے۔ قدموں کی آواز کیون کے کمرے تک آتی آتی رک گئی۔ کیون کا دل اب اس کے سینے میں تھک تھک دھڑک رہا تھا اور سانسیں بھی بہت تیز کسی دھوکنی کی مانند چل رہی تھی۔ وہ ہراساں نظروں سے دروازے کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا کہ جانے اگلے ہی لمحے میں کیا ہو جائے۔ کیون نے دروازے کے نیچے کی لکیر سے کیون کو 2 چھوٹے چھوٹے قدم دکھائی دیے جو باہر کو کھڑے تھے۔ پھر دروازے کی جھری سے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ چہرہ گڑیا کا تھا۔ وہ ایک پاؤں کمرے کے اندر رکھے کیون کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ گڑیا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اب شیطانی مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ کیون کا سارا خوف اکٹھا ہو کر اس کی آنکھوں میں جمع ہو گیا۔ کیون اپنی جگہ پر خوف سے ساکت اور جامد تھا۔ گڑیا کے چہرے پر جو پہلے زندگی کے آثار تھے وہ اب بھیانک خوفناک اثرات لے چکے تھے۔ کیون کی آنکھیں گڑیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے برعکس گڑیا کی آنکھوں میں گڑیا کے چہرے پر اس کے لیے نحوست اور انتہائی نفرت موجود تھی۔ کیون کے منہ سے بمشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے، کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ کیون کے جواب میں گڑیا نے ایک خوفناک بھیانک قہقہ لگایا۔ گڑیا کے لب ہل رہے تھے لیکن کیون اس کی بات سننے سے قاصر تھا۔ کیا تم نہیں جانتے تم نے کیا کیا ہے؟ گڑیا کے یہ الفاظ کچھ دیر بعد کیون کی سماعت سے ٹکرائے۔ نہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، کیوں پیچھے پڑی ہو میرے؟ گڑیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کیون کی طرف
केवन की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे की खौफनाक मुस्कुराहट उसके दिल को बंद किए जा रही थी। फिर अचानक से गुड़िया ने एक शोख कहका लगाया और कुछ अल्फाज मुंह से अदा किए। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अब जबकि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो हम अब कभी जुदा ना होंगे। गुड़िया एकदम से जंप लगाती बेड पर चढ़ गई। केविन ने जब देखा कि उसके रूबरू होने वाला चेहरा किसी गुड़िया का नहीं बल्कि सेटी का था, अब तो उसके रहे सहे होश भी जाते रहे और उस पर बेहोशगी तारी हो गई। ये कब से इस तरह हैं? डॉक्टर ने कमरे में दीवार के साथ टेक लगाए बैठे केविन को देखते हुए कहा। ये पिछले कई घंटों से इस तरह हैं। हॉस्पिटल के बेडरूम में बैठे केविन को देखते हुए डॉक्टर ने पूछा। कुछ देर से ही इनकी ऐसी हालत है, पहले बिल्कुल न थी। कुछ भी नहीं कहते, बस सामने खड़ी दीवार को घूरे जा रहे हैं। पास खड़ी नर्स ने डॉक्टर के पूछने पर बताया। हाँ ठीक है। उसके पेपर्स देखने लगा। कुछ घंटों से यहाँ पर हैं। फ्रेडी के ऑफिस चले जाने के बाद ग्रेस बार बार केविन को फ़ोन लगा रही थी ताकि उसकी तबीयत का जान सके वो ऑफिस गया है या नहीं। बार बार फ़ोन करने पर भी जब फ़ोन रिसीव ना हुआ तो ग्रेस काफ़ी परेशान हुई और फौरन से उठकर केविन के घर की तरफ चल पड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि केविन ग्रेस का फ़ोन ना उठाए। ग्रेस के पास एक एक्स्ट्रा चाबी केविन के घर की होती थी कि जब कभी वो आना चाहे तो उसको खोलने में या केविन का इंतज़ार ना करना पड़े। दरवाज़ा खोलते ही वो उसके बेडरूम की तरफ बढ़ गई। केविन को ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा देखकर वो बदहवास हो गई। ग्रेस ने आगे बढ़कर केविन का सर उठाकर उसको सीधा किया और उसके सर को अपनी गोद में रखा। फिर फ्रेडी को फ़ोन करने लगी ताकि वो मदद के लिए किसी को भेज सके। केविन कुछ भी न बोल रहा था, बस चुपचाप ख़लाओं में घूर रहा था। हेलो केविन, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हेनरी। आप इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में हैं। मगर केविन ने उसकी किसी बात का जवाब न दिया। वो मुसलसल दीवार को घूरे जा रहा था। केविन, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आई है। वो वहाँ कमरे में है। शायद तुम अपनी बहन से बात करना चाहोगे। मैं बुला कर लाता हूँ। केविन ने एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा, बस वो मुसलसल दीवार को घूरे जा रहा था। डॉक्टर हेनरी कुछ देर में विजिटिंग एरिया में बैठी ग्रेस को बुला लाया। कुछ ही लम्हों में ग्रेस मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो अपनी दुख और तकलीफ केविन पर आया नहीं करना चाहती थी। वो अपने आंसू साफ करके उसकी तरफ बढ़ी। केविन, मेरे भाई। उसने दोनों हाथ पीछे किए हुए थे, शायद वो केविन से कुछ छुपा रही थी। केविन, वो उसके पास पुकारती हुई बेड पे बैठ गई। केविन, देखो, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ केविन, और तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफा लेके आई हूँ। ग्रेस की आवाज़ में भी आंसुओं की साफ झलक सुनाई देती थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो केविन के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसके जहन में वो तमाम बातें गर्दिश कर रही थी जिन्हें वो कभी भी सोचना नहीं चाहती थी। आज हालात फिर वही रुख इख्तियार करते जा रहे थे जो 2 साल पहले थे, जब एला जनूनी होकर हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी। तो वो वक्त इन पर बहुत भारी था और अब इसका प्यारा भाई केविन हॉस्पिटल में एडमिट था। वो भाई को देखकर सख्त तकलीफ में थी, लेकिन बर्दाश्त किए हुए थी। वो केविन के साथ होने वाले हालात और मामलात से कतई नावाकिफ थी और उसे पूरा यकीन था कि केविन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे 1 साल पहले हो गया था। कितना बदल गया था केविन। एला की मौत के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रखता था। वो नौजवान जो लोगों के लिए बहुत कशिश रखता था, आज उसे क्या हो गया था? केविन ने एक बार भी
नजरें उठाकर ग्रेस को नहीं देखा था और ना ही उसकी किसी बात का कोई जवाब दिया था। अब वो अपने सामने मौजूद दीवार को भी नहीं घूर रहा था। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था और खामोशी से अपने सर को घुटनों के दरमियान झुकाए बैठा हुआ था। तो इसकी आंखों से जारी थे, जिसकी वजह से इसके पूरे जिस्म पर एक लर्जा सा तारी था। ग्रेस ने अपने भाई को जो रोता देखा तो इसका दिल तड़प कर रह गया। नहीं मेरी जान, रोना नहीं है केविन, तुम ठीक हो जाओगे। देखना, तुम बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाओगे। तुम मेरे बहादुर भाई हो, है ना केविन? देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी केविन। वो केविन को तो तसल्लियाँ दे रही थी, लेकिन बेशुमार सवालात उसको परेशान किए दे रहे थे। ये इतना कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि केविन यहाँ तक पहुँच गया? माना कि एला के बाद वो बहुत हसास हो गया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौटने लगा था। और अभी कल तो वो मुझसे मिलने आया था और बहुत अच्छे मूड में भी था। फिर अचानक से रात में ऐसा क्या हुआ, उसको यहाँ हॉस्पिटल में लाना पड़ा? ऐसी भी बात हरगिज नहीं थी कि जरा से बुखार से केविन की हालत बिगड़ने लगे। जरूर कुछ मामला और ही है जिसे वो बताने से और मैं समझने से कासिर हूँ। केविन, मेरे प्यारे भाई केविन, मुझे बताओ, ऐसी क्या बात हुई है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान किए दे रही है? आज सुबह जब मैं तुमसे मिलने आई तो तुम अपने बेडरूम में औंधे मुंह पड़े थे। तुम बुखार में नीचे गिर गए थे, या फिर? केविन ने इतना कहकर जुमला अधूरा छोड़ दिया ताकि केविन आगे से बता सके कि इसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जूं का तू रहा, ना ही नजरें उठाकर किसी सवाल का जवाब दिया। प्लीज केविन, मुझे कुछ तो बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन केविन मुकम्मल तौर पर खामोशी तारी किए हुए था। वो कोई बात नहीं करना चाहता था। ग्रेस ने उसकी नासाज तबीयत को देखते हुए कुछ सवाल करने से गुरेज किया और ना किसी और बात का जोर दिया। वो सोचने लगी कि केविन ठीक होकर खुद ही उसको बता देगा। आखिर को वो उसकी बहन है, वो बहन को नहीं बताएगा तो और किसे बताएगा? ग्रेस मौजू बदलते हुए बोली, अच्छा बातें छोड़ो केविन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं इसे तुम्हारे बेड पर देखा था और मैं इसे बस देखती ही रह गई। ये कहते हुए केविन ने 3 फुट की हामिल गुड़िया केविन के चेहरे के सामने खड़ी कर दी। केविन ने पहली बार जो चेहरा उठाकर गुड़िया को देखा तो वो गुड़िया नहीं बल्कि सेटी का चेहरा था। बेख्तियार केविन के मुंह से दिलखराश चीख निकली। वो जान गया था कि सेटी मरने के बाद इससे कभी दूर नहीं हुई थी और ना इसका वो पीछा छोड़ेगी। ग्रेस सेटी के इस कदर परेशान और चीखने पर बुरी तरह शशदर रह गई। क्या हुआ केविन? इसने परेशानी के आलम में केविन से नजरें हटाते हुए गुड़िया के चेहरे की तरफ देखा और ये जान ना सकी कि केविन इस गुड़िया को देखकर क्यों चिल्लाया है। उसकी नज़र में तो वो एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश गुड़िया थी जो इतनी खूबसूरत थी और इसकी नज़रों से पहले कभी ना गुजरी थी। ग्रेस के हाथों में गुड़िया देखकर केविन बुरी तरह चीख रहा था, दूर करो इसको, दूर करो इसको मुझसे, ले जाओ दूर, हटा दो, मेरी नज़रों से दूर ले जाओ इसको। केविन की इस कैफियत से ग्रेस सख्त परेशान थी। वो हैरान और सकते में थी कि गुड़िया को देखते हुए केविन क्यों चीखने और चिल्लाने लग गया है। फिर उसने गुड़िया को केविन से दूर कर दिया। डॉक्टर हेनरी कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि इसे किसी साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लेना चाहिए और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। वहाँ इसका इलाज बेहतर तरीके से हो सकेगा। जो मैं देख रहा हूँ ये दिमागी आर्जे में मुब्तला है। आपसे राय है
کہ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ہی لے جانا چاہیے، جہاں بر وقت اس کی دیکھ بھال اچھی ہوتی رہے گی، جس کا ابھی ایک مظاہرہ آپ ابھی دیکھ چکی ہیں۔ اس دوران کیون بار بار گریس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گڑیا اس کی طرف انتہائی مخصوص انداز سے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، پھر اچانک ہی اس نے اپنی آنکھیں ساکت کر لیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔